نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ما حق جاری علیہ، کہ میرے اوپر پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ تو چند باتیں جو حدیث اور شریعت کے اندر آتی ہیں ان کو سن لیجئے، پڑوس کے حقوق کیا ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو، فوت ہو جائے تو جنازے پر ساتھ چلو، قرض مانگے تو کوشش کرو جہاں تک دے سکتے ہو اس کو قرض دو، اس کو کوئی خوشی ملے تو مبارکباد دو، جہلسی فیل نہ کرو اس کے پاس یہ چیز مل گئی، اس کو مبارکباد دو، اللہ تمہیں بھی دے دیں گے۔ اس کو کوئی غم آئے تو اس سے افسوس کرو، اور اپنی دیوار اتنی اونچی نہ بناؤ کہ اس کو تکلیف پہنچے، اس کی ہوا رک جائے۔ ہاں اجازت لے لی تو بات الگ ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ پڑوسی قرض مانگے تو قرض دے دیا جائے، بیمار ہو تو تیمارداری کی جائے، وہ مدد چاہے تو مدد کی جائے، وہ تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی غم برسی کی جائے، اس کو خوشی ملے تو اس کو مبارکباد دی جائے، فوت ہو جائے تو جنازے پہ چلا جائے، وہ سفر پر چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد اس کی جان، مال، عزت، آبرو، بیوی، بچوں کی پوری حفاظت کی جائے، اس کی اجازت کے بغیر اونچی دیوار نہ بنائی جائے۔ اور ایک کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی آقا نے، اللہ اکبر کبیرہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم پڑوسی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس کے اوپر اللہ رحم فرمائے۔ فرمایا قسم کھا کے کہ اللہ کی قسم، پڑوس کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس کے اوپر اللہ رحم فرمائے۔ ہر آدمی کی قوت قدرت نہیں کہ پڑوسی کا حق ادا کر سکے، تو ہمیں مانگنا چاہیے۔ اور آج کل تو نام کا ہی پتہ نہیں ہوتا پڑوسی میں رہتا کون ہے۔ اب چند واقعات سن لیجئے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے نا چوہے کافی ہو گئے۔ جس گھر میں کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ہوں تو مہمان آئی جاتے ہیں، تو کسی نے ان کو کہا حضرت بلی پال لیں چوہے ختم ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کہ نہیں، اگر میں بلی پال لوں گا تو یہ چوہے پڑوس کے گھر میں نہ چلے جائیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ ابن مقنن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پڑوسی کو مقروض ہونے کی، پڑوسی مقروض ہو گیا تھا، اپنے پڑوسی کو قرض کی وجہ سے مکان بیچتے ہوئے دیکھا تو اس پڑوسی کے پاس گئے، پوچھا تیرا کتنا قرض تیرے اوپر ہے؟ اس نے رقم بتائی، بڑی رقم تھی، وہ ساری رقم اس کو ادا کر دی۔ کہا تم میرے پڑوس میں ہو، مکان بھی تمہارا، قرضہ ادا کر دو، میرے ساتھ عزت کے ساتھ رہو، خوشیوں کے ساتھ رہو۔ پہلے ہمارے بزرگ ایسے ہوتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے۔ عبداللہ بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی پڑوسن کو دیکھا جو بیوہ تھی، وہ اپنے مکان کو سیل کر رہی تھی۔ کوئی خریدار آیا ہوا تھا، مکان کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو وہ اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا بھی مکان کیوں سیل کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا بھائی کچھ ذمہ داریاں ہیں، قرض ہے، 4 بیٹیاں ہیں، خاوند موجود نہیں، تو میرے لیے آمدنی کا ذریعہ نہیں، تو مجھے بیچنا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں، تم یہ گھر نہ بیچو، تمہاری ساری ذمہ داری میرے اوپر۔ اس کی کفالت بھی کرتے رہے اور 4 بیٹیوں کے لیے اپنی بیٹی بنا کر 4 رشتے تلاش کیے، جیسے داماد کوئی تلاش کرتا ہے۔ ایک ایک کر کے رشتے تلاش کیے اور ہر بیٹی کی رخصتی کی، اور ہر بیٹی کو جہیز میں 1 لاکھ دینار جہیز کے طور پر دے دیے۔ ایسے شادیاں کی جیسے کوئی انسان اپنی سگی اولاد کی شادیاں کرتا ہے۔ یہ پڑوس کے حق کی وجہ سے تھا۔ قیامت، ذرا غور کریں، قیامت کے دن یہ لوگ اپنے اس عمل کو لے کے اللہ کے پاس ہوں گے۔ بتائیں ہم کون سے پڑوس کو لے کے اللہ کے سامنے ہوں گے؟ قیامت کا دن تو آئے گا نا، اللہ کے سامنے جانا تو ہوگا۔ ہمارے اکابرین اتنے بڑے بڑے اعمال لے کے جائیں گے، ہم کیا لے کے جائیں گے؟ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔